ایسا خالی کر لیا جیسے مرنے والا آخری وقت دل کو دنیوی تصورات سے خالی کر لیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، معلوم ہوا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، اس میں محبت الہی آنا مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نہیں ہوتے، یوں ہی دنیا اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، جتنا ایک سے راضی ہوں گے دوسری اتنا ناراض ہوگی۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے اللہ، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ پیارے اسلامی بھائیو، شیخ محمد بن محفوظ رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے، ایک مرتبہ بہت سے پیر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اپنی اپنی حاجات بیان کیجئے، جس کو جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ موقع غنیمت تھا، سب نے اپنی اپنی حاجتیں بیان کرنا شروع کی۔ کسی نے عرض کیا میں مجاہدہ یعنی نیکیوں میں خوب کوشش کرنے کی طاقت چاہتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا میں خوف خدا کا طلبگار ہوں۔ کسی نے عرض کیا میں اپنے وقت کا محفوظ کرنا یعنی ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی میں قطب بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کیا میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی میں قرآن کریم اور حدیث رسول کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ یوں سب نے اپنی اپنی حاجتیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی۔ جب سب عرض کر چکے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس مجلس میں جس نے جو مانگا اس کو وہی مل گیا۔ شیخ خضرمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ ہو جانے کی تمنا کی تھی اللہ پاک نے انہیں توفیق عطا فرمائی، انہوں نے صرف 6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یوں ہی شیخ جمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے وقت کو محفوظ یعنی اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہتا ہوں، یہ اس درجے پر پہنچے کہ ہر وقت تسبیح لیے ذکر اللہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ شیخ محمد بن محفوظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں مختلف خیال آتے رہتے تھے، میں ان میں فرق نہیں کر پاتا کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے ہے کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کی حضور مجھے ایسی معرفت مل جائے کہ دلی ارادوں پہ فرق کر سکوں، مجھے معلوم ہو جایا کرے کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا خیال اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ میری عرضی سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اس سے میرے دل میں ایک نور چمکا، آج تک وہ نور چمک رہا ہے، اس کی برکت سے میں دلی ارادوں میں فرق کر لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، دلوں پر کیسا زبردست تصرف ہے، کیسی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی دلوں پر حکومت ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں پر کیسا قبضہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ ہاتھ مبارک رکھا، دل میں ایسا نور چمکا دیا کہ ساری زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی علم دین کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں علم دین سیکھنا بھی چاہیے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ دنیوی علم چند شرائط کے ساتھ ساتھ پڑھنا اگرچہ جائز ہے مگر آخرت کا فائدہ علم دین ہی میں ہے۔ یہ علم دین پڑھنے والے ہی ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، سب مخلوق یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ طالب علم دین کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین پہلے سیکھیں، اسے اہمیت دیں، جتنا دینی علم سیکھنا فرض ہے اتنا سیکھ لیں،
اب چاہیں تو دنیا کا علم بھی سیکھ لیں، البتہ پہلے علم دین سیکھیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ والے ہو جاؤ۔ کیسے ہونا ہے؟ علم دین سیکھ کر، قرآن کریم سیکھ کر، احادیث کریمہ سیکھ کر، دین سمجھ کر اللہ پاک کے ہو جانا ہے، اللہ والے ہو جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے نیک متقی پرہیزگار بنائے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم کی تلاش عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی تکرار تسبیح ہے، بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، علم کو اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حلال و حرام کے پہچان کا ذریعہ ہے، علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، علم باعث راحت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں علم رفیق سفر ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی کو دور کرتا ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو امام بنا دیتا ہے، پھر ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، فرشتے علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، علماء کے لیے ہر خشک و تر جہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اندھیرے میں آنکھوں کا نور ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کی منازل کو پا لیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم عمل کا امام ہے، عمل علم کا تابع ہے، خوش نصیبوں کے دل میں علم ڈال دیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ سے نسبت ہو جانا بھی بہت ہی برکت اور سعادت کی بات ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت بھی دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ یار اسلامی بھائیو، اگر آپ ابھی تک کسی جامع شرائط پیر کی بیعت نہیں کی ہے تو مشورہ ہے کہ قادری سلسلے میں مرید ہو کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے نسبت جوڑ لیجیے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا پارہ 6 میں اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ہر چیز کی تلاش کے لیے دروازہ الگ ہے، ہر سودے کی جستجو کے لیے بازار دکانیں جدا گانا ہے۔ اس چیز کی تلاش میں ان دروازوں، ان دکانوں، بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ڈھونڈو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈو حضرات اولیاء کے دروازے پر۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں تقویٰ کے بعد وسیلہ کی تلاش کا حکم دے کر بتایا گیا کہ کوئی متقی تقویٰ کے ساتھ کسی درجے پر پہنچ کر وسیلے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کوئی متقی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں تو متقی ہو گیا ہوں، اب مجھے اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہر مومن اعمال و تقویٰ کا حاجت مند ہے، یوں ہی ہر متقی وسیلے کا محتاج ہے۔
الحمدللہ کسی پیر کامل سے مرید ہونے کی بہت برکتیں ہوتی ہیں، اور برکت اس میں مثلا اس کی برکت ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، حلال و حرام کی پہچان ہو جاتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اور دل میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کی کثرت کرنے کا دل کرتا ہے، دین و دنیا کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ سنیے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو کر لوگوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، کیا کیا برکتیں ملی۔ امیر اہل سنت سے مرید ہو کر لاکھوں بے نمازی بن گئے، بلکہ نمازیں پڑھانے والے یعنی امام بن گئے۔ امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر حافظ بن گئے، ہزاروں عالم بن گئے، مفتی بن گئے، گھر میں دینی ماحول بنانے والے بن گئے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایسا فیض ہے کہ کتنے ہی داڑھیوں والے امام سجانے والے بن گئے، بلکہ مدینے کی محبت نصیب ہو گئی، مدینے کی محبت میں رونے والے بن گئے۔ حج کی سعادت کی رغبت ہوئی، کئی حاجی بن گئے۔ نعتیں پڑھنے کا شوق جو تھا، نعتیں سننے کا ذوق و شوق بھی نصیب ہو گیا، عشق رسول مل گیا، غوث پاک اور اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا۔ اسی طرح اگر ہم غور کرتے جائیں تو ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں جو امیر اہل سنت کا مرید ہونے کی برکت سے نصیب ہوئی ہیں۔ الغرض مرید ہونے کی برکت سے انسان دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی امیر اہل سنت سے بیعت کر لیں، مرید ہو جائیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت